السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ خداوند عالم پیغمبر اسلام کے صدقے میں تمام حاضرین شاد اور آباد رہیں انشاءاللہ۔ خاص کر کے مبارکباد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس جشن کو مزین کیا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے۔ خداوند عالم ان کی ان خدمات کو قبول کرے اور انہیں تمام آفتوں سے محفوظ رکھے۔ ظاہر سی بات ہے علماء اکرام کی تقاریر ابھی ہونا اور بھی باقی ہے، یہ دوسرا دور چل رہا ہے اور اس وقت نہیں ہے کہ بہت تفصیلی کسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میں حیات پیغمبر اسلام کے 3-4 گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ میں نے سورہ یاسین کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اعلان ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین جیسے آپ کہیں یا اللہ، یا محمد، یا علی، اسی طریقے سے ہے یاسین۔ یا لفظ بلانے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سین جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات اسے کہتے ہیں جسے ٹکڑا ٹکڑا کر کر پڑھا جائے، جیسے الف لام میم، اسے کہتے ہیں حروف مقطعات، یعنی جسے الگ الگ کر کر پڑھا جائے۔ اب آئیے، میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ چونکہ جشن سرکار دو عالم ہے، یوم رسول ہے، اور یہ آیت بھی رسول سے منسوب ہے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یاسین۔ اچھا، اگر آپ حروف مقطعات کا ترجمہ ڈھونڈنے جائیں تو میرا تو بہت کوتاہ مطالعہ ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے جتنے بھی ترجمے اٹھائیں گے اس میں ایک چیز لکھا ہوا ملے گا کہ اس کا علم کسی کو نہیں، ان حروف کا علم کسی کے پاس نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خداوند عالم کو اپنے علاوہ کسی کو نہیں بتانا تھا کہ یہ کیا ہے تو اتارا کیوں؟ اگر خدا کو اپنے علاوہ کسی کو بتانا ہی مقصود نہیں تھا تو اس نے ان لفظوں کو نازل کیوں کیا؟ اور پھر کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تم عقل استعمال کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کو نہیں معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے جو علم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کوڈ بتا دیا ہے۔ یہ حروف مقطعات کو آپ کوڈ کہہ لیجئے، یہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کوڈ ہے، مخفی رمز ہے جس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 98 حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، 98 سے 100 تک کے تقریباً۔ بہت سارے سوروں کے درمیان اور شروع میں، بلکہ زیادہ تر شروع میں ہی یہ لفظ استعمال ہوئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تشریف لے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آئے تشریف لائیں مولانا رضا صاحب، صلوات پڑھ دیں محمد والے. آ جائیے جناب بیٹھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کے نام سے منسوب ہے سین یعنی پیغمبر. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے سید و سردار، اے سید و سردار. یاسین یعنی اے سید و سردار. لیکن آج میں اپنی ایک منفرد تحقیق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن کہتا ہے عدد السنین والحساب. قرآن میں عدد کے اعتبار سے حساب بھی سمجھا جا سکتا ہے. بہت سی ایسی چیز ہیں جنہیں ہم عدد سے بھی سمجھ سکتے ہیں. اب حرف سین ہے، سین کو اگر فقط لکھا جائے سین، توجہ رہے، سین اگر فقط لکھا جائے گا تو اس کے عدد نکلتے ہیں 60. پوری توجہ چاہتا ہوں. یاسین کا ترجمہ صحیح کیا ہوگا؟ سین کی عدد ہے 60. اچھا اگر سین کو پورا لکھا جائے، سین یہ اور نون، سین پوری طریقے سے لکھا جائے، اب اس کی عدد کتنے ہوں گے؟ یہ کا 10 ہے اور نون کا 50. کتنا ہوا؟ 60. یعنی سین کا لکھیے تو بھی 60 ہے اور یہ اور نون کا لکھیے تو بھی 60 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے وہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، وہ ہے ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے وہ جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، یہ ہے یاسین. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کیا کہ حروف مقطعات بہت سے جہاں استعمال ہوئے ہیں. ایک مورد اور پیش کر دوں آپ کے سامنے. نون بھی حروف مقطعات میں سے، نون، اور اس سے بھی مراد پیغمبر اسلام کی ذات ہے. نون والقلم وما یسطرون، نون سے بھی مراد ذات پیغمبر ہے. اچھا اب ابن عباس کی وہ روایت تو یاد ہوگی آپ کو، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے کے نقطے میں ہے. میرے مولا نے کہا انا نقطہ تحت الباء، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. توجہ ہے نا، بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. تو یہ ایک نقطہ ہے. جب بے کے نیچے آتا ہے تب بھی علی ہے، اور جب نون کے اوپر آتا ہے تب بھی علی ہے. اب اسے عقیدت کی نظر سے دیکھیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک مرتبہ یہ نقطہ بے کے نیچے ہے، ایک مرتبہ یہ نقطہ نون کے اوپر ہے. اگر عقیدت کی نظر سے دیکھیے تو بات واضح ہو جاتی ہے. جب بے کے نیچے نقطہ دیکھتا ہوں تو شب ہجرت یاد آتی ہے، اور جب نون کے اوپر دیکھتا ہوں تو میدان غدیر یاد آ جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. غور فرمایا ذات پیغمبر اسلام. لہذا میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا پیغمبر کے حوالے سے کہ رسول کی حیات پر اگر نظر ڈالی جائے، مختلف پہلوؤں کو دیکھتے جائیے. اللہ نے قرآن مجید میں لفظ محمد 4 مرتبہ رکھا ہے. پورے قرآن 6666 آیتوں میں پیغمبر کا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ ہے، اور احمد نام 1 مرتبہ ہے. پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، احمد نام 1 مرتبہ ہے. کبھی غور کیا یہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کبھی غور کیا یہ محمد کا نام کا معنی کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. توجہ ہے آپ کی؟ محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود. محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟
اللہ کو اپنا نام محمد رکھنا چاہیے تھا اور محمد کا نام محمود رکھنا چاہیے تھا۔ محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس کا مطلب خدا کی تعریف کم ہے اور بندے کی تعریف زیادہ ہے۔ لیکن بات کو سمجھیے، قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سب مل کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسان، جنات، ذرات، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر۔ تو یہ تھوڑی سی بنتی ہے جا کے اللہ کی مدح۔ تو جب ساری مدح کو ملایا گیا تو تھوڑی مدح بنی، اللہ نے اس کا نام رکھا محمود، اپنا نام رکھا۔ اور تمام مدحوں کے ساتھ جب اللہ بھی محمد کا مدح خواہ ہو جائے، تمام کے ساتھ ساتھ اللہ بھی جب محمد کا مدح خواہ ہو جائے، تو اب اس کا نام محمود نہیں ہو پائے گا، اب رکھا جائے گا محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اور فرمایا آج ذات پیغمبر اسلام کے لیے ایک جملہ اور بھی کہا جاتا ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے، تمام انسانیت کے درمیان خداوند عالم نے نبوت کا انتخاب کیا 1,24,000 لوگ۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری انسانیت کے درمیان جو رسول نے، اللہ نے جن نبیوں کا انتخاب کیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خداوند عالم نے تمام انسانیت کے درمیان سے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ تو نبی کتنے ہوئے؟ 1,24,000۔ ان 1,24,000 سے اللہ نے رسول منتخب کیے 313۔ ایک بہت ہی خوبصورت گوشے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ رسول کا انتخاب کیا 313۔ نبی کہتے ہیں پیغام لینے والے کو، رسول کہتے ہیں پیغام دینے والے کو۔ توجہ رہے، تو 1,24,000 سے منتخب کیا 313، ان میں سے نکالا، منتخب کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ رسول ہے۔ پھر 313 سے 5 کا انتخاب کیا، کہا یہ اولو العزم ہے۔ توجہ ہے نا، ان کی منزل ان سے بلند ہے، یہ صاحب منصب اولو العزم نبی ہے۔ 5 کا انتخاب کیا، کچھ 5 میں سے ایک کو نکالا، اسے بنایا خاتم النبیین۔ توجہ ہے میرے عزیزو، اسے بنایا خاتم النبیین۔ تو کیا 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کے منہ سے سنا کہ اس نے کہا ہو رسول جیسے؟ توجہ رہے میرے عزیزو، 313 رسولوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم 5 جیسے؟ ان 5 میں سے کسی ایک نے دعویٰ کیا ہو کہ ہم محمد جیسے؟ تو محمد کے سامنے اولو العزم نبی نہیں ٹکتا تو 2 رکعت کا ملا کہاں ٹکے گا؟ جس کے سامنے اولو العزم نبی سامنے نہیں آ سکتا، اور 2 رکعت نماز پڑھنے والا کہتا ہے کہ رسول ہم جیسے ہیں۔ پہلے رسول کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لیجئے، میں تو جلدی جلدی گوشے پیش کر رہا ہوں، اس وقت تفصیل کا موقع تو ہے نہیں۔ رسول امی ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول جاہل ہے، نعوذ باللہ من ذلک، پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے آپ کی بات ہم 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ رسول بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی بات۔ اچھا علی کے علم میں کسی کو شک نہیں، کسی نے کبھی کچھ پلٹ کر لکھا، کہا، سنا کبھی کہ علی پڑھے لکھے نہیں تھے؟ کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا جس نے لکھا ہو علی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور پیغمبر اسلام کے سامنے میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ میں اپنے محمد کا شاگرد ہوں۔ توجہ رہے میرے عزیزو، میں اپنے نبی کا شاگرد ہوں، یعنی علی کے علم میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو اندازہ لگانا چاہیے جب شاگرد اتنا پڑھا لکھا ہے تو استاد کتنا پڑھا لکھا ہوگا؟ جب شاگرد اتنا پڑھا لکھا ہے تو استاد کتنا پڑھا لکھا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں پر آنے کے بعد ایک دلیل اور دے سکتے ہیں ہم لوگ۔ پھر امی کیوں کہا گیا؟
جو لوگ ماشاءاللہ حج سے مشرف ہو کر کے آئے ہیں انہیں معلوم ہے مکے کا نام ہے ام القرى، ام القرى مکے کا نام ہے ام القرى. بڑا بڑا بورڈ لگا رہتا ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں جا کر دیکھیں اور زیارت کریں اسے. تو امام معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا نبی کو امی کیوں کہتے ہیں، تو حضور نے آواز دی، امام نے جواب دیا کہ بھائی اس لیے امی کہا جاتا ہے چونکہ ام القرى کے رہنے والے، جیسے کانپور کا رہنے والا کانپوری ہے، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی ہے، ویسے ہی ام القرى کا رہنے والا امی ہے. شاید ہو سکتا ہے یہ دلیل بہت اچھی نہ لگی ہو بھائی، لیکن معصوم نے فرمایا ہے ماننا ہی پڑے گا. رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول پڑھے لکھے نہیں تھے. آئیے دیکھیں خانہ کعبہ کے پاس چلتے ہیں، 13 14 15 گزر گئی. رات میں ایک ماں ایک بچے کو لے کر نکلی، توجہ ہے نا، ایک بچے کو لے کر کے ایک ماں باہر نکلی. رسول نے اس بچے کو دیکھا، اپنی آغوش میں لیا، اپنی زبان بچے کے منہ میں دے دی اور پھر زبان کو کھینچا. بچہ گویا ہوا یا رسول اللہ کیا پڑھوں، توریت پڑھ کر سناؤں، زبور پڑھ کر سناؤں، انجیل پڑھ کر سناؤں، قرآن پڑھ دوں؟ اب رسول کہنے لگے ہاں علی پڑھو. توریت پڑھا، زبور سنایا، انجیل سنایا، قرآن سنایا. رسول تائید کرتے گئے، اما جب پڑھے لکھے ہی نہیں تھے تو انہیں کیا پتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں علی. بھائی جب وہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں تو تائید کیسے کر رہے تھے کہ تم نے صاحب توریت سے بہتر توریت سنا دی، تم نے صاحب زبور سے بہتر زبور سنا دی، تم نے صاحب انجیل سے بہتر انجیل سنائی، تم علی ویسے ہی قرآن پڑھتے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو جب آتا ہی نہیں تھا تو تائید کیسے کرتے؟ آنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد پہ. ایک دلیل اور دوں گا چھوٹی سی علم کے حوالے سے. ٹھیک ہے مان لیجئے کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن حیات کے آخری لمحات میں جب رسول اکرم نے قلم اور دعوات مانگا تو دے دیا ہوتا. بھائی یہ سوچ کے دے دیا ہوتا کہ یہ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسول کو پڑھا لکھا جانتے تھے. نہ دینا بتاتا کہ یہ جانتے تھے کہ رسول پڑھے لکھے. ابھی وہی لکھ دیں گے جس بات کا خطرہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اور فرمایا بس ایک آخری بات اور پیش کروں گا جبکہ ابھی لمبا پروگرام ہے جناب، زیادہ خستگی نہ محسوس کریں، اس لیے بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بھائی پیغمبر اسلام کی ذات میں کسی نے کہا ہم جیسے ہیں، کسی نے کہا ہم جیسا کھاتے ہیں، کسی نے کہا ہم جیسا پیتے ہیں، کسی نے کہا ہم جیسا رہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب ہونا چاہیے. اگر رسول کا کھانا پینا نہیں دیکھو گے تو سیکھو گے کیسے کہ کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے. رسول کا چلنا پھرنا نہیں جانو گے تو تمہیں ادب اور احترام کیسے معلوم ہوگا. رسول کی حیات نہیں دیکھو گے تو تمہیں جینے کا طریقہ کیسے آئے گا. تو ضروری ہے کہ تم یہ سب چیزیں دیکھو. لیکن لوگ رسول میں عیب نکالتے ہیں. سنیں میرے عزیز، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن. اگر کوئی کہہ دے کہ قرآن میں ایک غلطی ہے، کل کا پیپر اور کل کا میڈیا پیچھے لگ جائے گا. کیا کہہ دے گا کہ فلاں مولانا کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے؟ قرآن سے ایک غلطی نکال دی، قرآن سے ایک غلطی نکال دی. مولانا گئے، ان کا کام ختم ہو گیا، اسلام میں ان کی ضرورت نہیں رہ گئی. ان کو اسٹیج پہ مت آنے دینا، ان کو ممبر پہ مت بیٹھنے دینا. کیوں؟ کہا قرآن میں عیب نکال. اب میں نے تحقیق کرنا شروع کیا کہ قرآن میں عیب نہیں نکال سکتے. کیوں؟ ایک آیت ہے جو ضامن ہے پورے قرآن کی. توجہ رہے، ایک آیت ہے جو پورے قرآن کی ضامن ہے، کہتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. واضح ہے؟ ذہن میں یہ بات رکھیے، مقدمتاً میں نے پیش کی. اگر خدا نخواستہ قرآن مجید میں کوئی ایک غلطی نکال دے
تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ چونکہ ایک آیت گواہی دیتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے، ہم نے اللہ کی طرف سے نازل کیا اسے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یعنی 6666 آیتیں علی المشہور اس واسطے ضامن بن جاتی ہے وہ ایک آیت ان آیتوں کی کہ آپ اس میں غلطی نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، اب اپنے ذہنوں کو رکھیے. اب ذات پیغمبر کون ہے یہ بتائیے. جب قرآن نے بالوں کو، زلفوں کو دیکھا تو کہا واللیل اذا سجا. توجہ رہے میرے عزیزوں. جب چہرے کی طرف دیکھا تو قد نرى تقلبک کی آیت نازل ہوئی. جب زبان کی طرف دیکھا توجہ رہے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی آیت نازل ہوئی. جب سینے کا مسئلہ آیا الم نشرح لک صدرک کی آیت آئی. جب ہاتھوں کا مسئلہ آیا تو آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب قدموں کی مسئلہ آیا تو آیت آواز دی بھئی میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا، پوری رات مت کھڑے ہوا کیجئے. قرآن میں اگر ایک آیت ضمانت ضامن بن جائے تو قرآن سے کوئی عیب نہیں نکال سکتا. جو عیب نکالے گا وہ کافر ہو جائے گا. جس محمد کا پورا وجود قرآن کے سائے میں ہو اس میں سے عیب ڈھونڈنے والا مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. لہذا ذات پیغمبر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ذات پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. صرف سنے نہیں، ہم لوگ اسے اپنائیں بھی، اسے اپنے اخلاقیات میں اتاریں بھی، اسے اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں. پیغمبر کے اخلاقیات سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ کہ قیامت میں کل امت پیغمبر میں جب ہم شامل ہوں تو ہم سرخرو رہ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.